شادی کی تیاری ہمارے یہاں کس طرح ہوتی ہے, کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ شادی کی تیاریاں اگر ظاہر ہے جو ابھی اس وقت جو بھی چل رہا ہے معاشرے میں وہ تو یہی ہے کہ ایکسپینسو سے ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے, آپ اس کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں. ہمارا جو جیسے بہت سارے لیکچرز ہیں, ضیاء بھائی کے بھی لیکچر ہے اس کے اندر, کہ آپ میرج پلان کرتے ہیں, ویڈنگ پلان کرتے ہیں, بیسیکلی آپ میرج پلان نہیں کرتے ہیں, آپ بیسیکلی نا سارا پیسہ اسی میں جا رہا ہوتا ہے. آپ ایونٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا سارا جو خرچہ جو ہے وہ آپ کا وینیو سے ہوتا ہے, کھانوں سے ہوتا ہے, کپڑوں پہ ہوتا ہے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ میں سنتا ہوں کہ جی تقریباً جی 25-30 لاکھ کے جوڑے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو منیمم ایوریج میں بتا رہا ہوں. لوگ لون لے کے شادیاں کرتے ہیں. جو اصل چیز ہے وہ یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ آپ کہاں شادی کر رہے ہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ وہاں ملتا ہے یا نہیں ملتا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک ارینج میرج آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے, بجائے اس کے جسی وجہ سے آپ کے جو ہے نا یہاں پہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں اور حرام ریلیشنز کی وجہ سے. مطلب ذمہ داری کا جو احساس ہے ایک شادی کے بندھن میں آنے سے پہلے, اس کا ذمہ داری کا جو احساس ہے وہ کوئنسیڈنٹل ہوتا ہے. کہیں سے سن لیا کہ میرج کے لیے یہی آپ کو تیاریاں. ہمارے ہاں جو عام کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی تیاری کا مقصد کیا ہے. مطلب ہم شادی کی تیاری کر رہے ہیں آج کل, کہاں کدھر بزی ہو, یا میری دوست 2-3 مہینے بعد شادی ہے, میں شادی کی تیاری میں بزی ہوں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کامیابی سے جتنے زیادہ اچھے طریقے سے شاپنگ کر لیتا ہوں یہ شادی کی تیاری ہے. مطلب ایونٹ مینجمنٹ جتنی اچھی ہے, اچھا لہنگا 65 لاکھ کے لہنگے خواتین کے ہوتے ہیں اور انہیں کب تک پہنتی ہیں وہ صرف ایک دن, وہ بھی انکمفرٹیبل. ٹھیک ہے نا, ایک ہے آپ کی جو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آسائش ہے. آپ تھوڑا بہت آسائش میں کبھی کبھی انڈلج ہو سکتے ہیں. پھر جو زبائش ہے نا وہ بھی حرام ہے, اور نمائش تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی یار, وہ پہلے جو ہوتی شادیاں جن میں وہ ایسے دکھاتے ہوتے تھے, یو نو, ابھی بھی ہوتا ہے, ابھی بھی شاید ہوتا ہوگا. ابھی بھی آپ اگر گاؤں ایک ایک چیز دکھائی جاتی ہے تو باقاعدہ دکھاتے کہ انہوں نے یہ دیا, ہم ان کو یہ دے رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا صوفے پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوتے کہ ہم یہ گھڑی دی اور بتا رہے ہیں ہمیں اتنی گاڑی دی اور یہ دیا. باقاعدہ نمائش ہوتی ہے اس کی. ایون یہ کہ جو گروم سائڈ ہے وہ بھی اپنے لیے برانڈڈ چیزیں لے رہا ہوتا ہے, یعنی سوٹ, شوز ہو گئے. اس میں سوچ کی بات مجھے یہ بھی لگتی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اتنے مہنگے ہم وہ ڈریسز لیتے ہیں اور لوگ لیتے ہیں, ایسی پرسنٹیج آلدو میں سمجھتا ہوں کم ہے اور زیادہ پرسنٹیج نارمل لوگوں کی ہے. لیکن وہ نارمل لوگ بھی نا بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ٹو ریچ دیٹ لیول, میکسیمم اسپینڈ کرنا, اور جو بیچارہ کپل ہے وہ ڈیٹ میں اپنی زندگی اسٹارٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ جو زندگی سکون سے اور محبت سے شروع ہونی چاہیے تھی وہ قرضے سے اور لون سے شروع ہو رہی ہے. حالانکہ وہی پیسے اگر ان کو مل جائیں, یو نو, دے وڈ ہیو اے ویری گڈ اسٹارٹ. پیپل ٹیک لونز ٹو گیٹ میرڈ. جتنے آپ میں استطاعت ہے, اور لیکن فرمایا کہ سب سے بہترین جو ولیمہ ہے وہ ہے جو سادہ ہے, یعنی جو اپنے استطاعت کے مطابق. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ گاڑی نہ لیں, ہم نہیں کہہ رہے نیا فریج نیا بیڈ نہ لیں, لیکن اپنی استطاعت کے مطابق کریں, اسٹرگل نہ کریں. ایسا نہ ہونا کہ آپ لون لے کے مہر دے رہے ہوں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. آپ آلریڈی ڈیٹ سے آپ نے زندگی اپنی اسٹارٹ کی, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں نا, ہاؤ کوڈ یو لیو اے ہیپی لائف کہ جب آپ کی ڈیٹ میں چل رہی ہے لائف, آپ کے کریڈٹ کارڈز کے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے اب اپنے وہ لون چکانا ہے, کیونکہ ہنی مون پیریڈ تو 1-2 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار آئی ایم ان ڈیٹ, اب مجھے جو ہے وہ پیسے کرنے. تو جب آپ اس پرابلم میں آتے ہیں تو پھر آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے, پھر آپ ایک ٹینشن میں رہتے ہیں, پھر وہاں سے ایشوز کریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. جیسے ہم ٹاپک کی بات, جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم شادی کے بعد کی بات کریں, جو پرابلمس آ رہی ہیں. یہ تو شروع, یہ تو ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے کہ شادی سے پہلے آپ کو کیا کیا دیکھنا چاہیے. شادی کے بعد جو ایشوز آتے ہیں وہ بہت آج کل ہمارے یہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ہماری جو ینگ شادیاں ہو رہی ہیں, اور اس وجہ سے ہمارے ڈائیورس ریٹس بھی بڑھ گئے. ڈائیورس ریٹ بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا بچہ تیار تو تھا نہیں, وہ ابھی ممی ڈیڈی تھا کہ وہ ابھی صبح اٹھتا ہے 11 بجے 12 بجے. ویسے تھوڑا سا نا میں چاہتا ہوں کہ ڈاوری کے بارے میں بھی ضرور ہم بات کریں, کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاوری جو ہے شاید وہ اسلامک کانسیپٹ ہے, یو نو, کیونکہ زیادہ تر ہمارے یہاں مسلمان فیملیز میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے نا کہ وہ ڈاوری کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ مشکل ہوتی ہے اسٹرگلنگ فیملیز کے لیے. تو یہ بات تو ریئلائز کرنی چاہیے ہمیں کہ اسلام ہے, مطلب اسلام میں بالکل بھی ڈاوری کا کانسیپٹ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور اب جو ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے نا, فار دی سیک آف کہ جی ہم معاشرے کو چینج کرنے جا رہے ہیں, تو اب وہ ڈاوری کا کانسیپٹ بھی نا جسٹ ٹو کیپ دی, آپ کہہ رہے ہیں نا, فار دی اٹریکشن, کہ ہم ایک معاشرے میں چینج لا رہے ہیں, تو وہ ڈاوری کانسیپٹ بھی نا آہستہ سے اس لیے ختم کر رہے ہیں. میں نے کچھ دیکھے تھے سوشل میڈیا, مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ دیکھ کے ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ. ہاں, لیکن ان کا جو نیت ہے نا, نیت جو اس کے پیچھے, وہ جسٹ ٹو کہ ہم ایک معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہیں, لیکن اس کا اسلام سے کوئی اتنا کوئی, کیونکہ جو وہ ہم
بظاہر وہ پریکٹسنگ نہیں لگ رہے کیونکہ ویڈنگ تصویریں آ رہی ہیں اور وہ گھوم پھر رہے ہاں ہیں, بالکل, لیکن ٹھیک ہے دس اسٹیپ از اپریشیبل, لیکن کم سے کم اسٹارٹ تو لیا نا کسی نے, یہاں سے تو اسٹارٹ ہوا. اور جو لفظ ہے نا ہسبینڈ اور وائف, مطلب اسلام میں جو لفظ ہے نا زوج, زوج از ویری ڈفرنٹ دین ہسبینڈ. ہسبینڈ از فرام ہسبینڈری, یعنی یہ فارمنگ پریکٹس ہے. مطلب ایک شخص نے بیج اگائے اور پروڈکشن کراپ پروڈیوس ہو گئے. ہسبینڈ ایک صرف نسل کو تیار کرنے والا انسان نہیں ہے, یعنی بچے پہ بچے کرنے والا. ہسبینڈری کا مطلب یہ ہے. زوج از جو بیسکلی when two becomes one, ٹھیک ہے, جب when you can't differentiate between one from the other, جب وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں, یعنی آپ ایک ہی کوائن کی دو سائڈ بن جاتے ہیں. اور خواتین کو محسنات کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی حسن سے نکلا ہے, یعنی they are your guardians. وہ حسن میں کیا ہے, جو ایک بیسکلی گارڈ کرتا ہے نا آپ کو, ٹھیک ہے, حسن مسلم, حسن از the one who which guards you, ٹھیک ہے. تو حسن جو ہے وہ خاتون آپ کی بیوی آپ کی وہ ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے کس چیز سے, ایک تو باہر کے شروں سے, فتنوں سے, اور آپ کو حرام چیزوں سے بچاتی ہے. تو جو ہمارا ہسبینڈ اور وائف کا بھی جو ٹرم ہے نا, اس بھی میں ایگری نہیں کرتا. یہ جو ٹرم یہ بیسکلی ویسٹرن ٹرم ہے. ہمارا جو ہے نا وہ زوج کی ٹرم ہے, جہاں پہ آپ جسم کے آپ اسکن ہے تو اگلا لباس ہے آپ کا, اور آپ اس کی آپ کھیت ہے تو وہ کھیت. قرآن میں یہ ہے نا کہ وہ آپ کے لباس ہے اور وہ آپ کے لباس. اب لباس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ لباس کانسیپٹ یہ کہ اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے لیٹ سے, اگر تو آپ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں, اپنا ہی کپڑا آپ ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کی ایک شرٹ آپ نے ماشاء اللہ بڑی اچھی پہنی ویسے علی بھائی, تو وہ اگر اس کے اوپر کوئی اگر یہ استری کے بغیر ہے, اس پہ آئرن نہیں ہوا تو بری لگے گی, لیکن جب آپ اس کو آئرن کر کے پہنیں گے تو یہ اچھی لگے گی. دا پوائنٹ از کہ جتنا اچھا آپ اپنے لباس کا خیال کریں گے نا, مطلب اگر آپ لباس کا خیال کریں گے تو لباس آپ کا خیال کرے گا. جب آپ کو چوٹ لگتی ہے, آپ کو اگر کوئی دھبا لگ گیا, تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, جلدی سے آپ اس کو کہتے ہیں یا تو اپنا ہاتھ رکھ لیں گے اس کے اوپر کہ کسی کو نظر نہ آئے, یا جلدی سے جا کے اس کو دھو لیں گے جا کے, تاکہ باہر یہ بات آپ کے ایب کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے نا. اگر آپ کے جسم میں کوئی ایب ہے, لباس آپ کو چھپاتا ہے آپ کے ایب کو. دوسرا کمفرٹیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے آپ کو. باہر سردی ہے تو اپنے لباس وارم پہن لیا, آپ کو گرم رکھتا ہے. اٹ آلسو شوز یور ریلیشن شپ کہ آپ اپنے کتنا قریب ہیں, یو نو, مطلب لباس سے زیادہ کلوز, لباس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا, ایک تو اللہ نے کہا کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کے بعد لباس سے زیادہ کوئی قریب چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بڑا بیوٹیفل سا ایک ریلیشن شپ ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, آئی ٹریول اور لاٹ ایز ویل, مور دین 20 years ایکسپیرینس ہے پروفیشنل. 14 years میں نے ٹیلی نور میں کام کیا, اور اس میں سے بھی 9 سال میں نے گوروں کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا, گروپ کے ساتھ, ناروے کے ساتھ. آئی وینٹ ٹو US, میں جرمنی, اٹلی, آپ کا سویڈن, ناروے تو ہم جاتے تھے کہ ہمارا ہوم HQ وہاں پہ تھا. ملیشیا. شادی ہنٹ کر رہے تھے آپ؟ نہیں, یہ شادی کے بعد کی بات ہے, اتفاق. شادی میری 2005 میں ہوئی تھی, اور ہمارا جو مرجر ہوا تھا ٹیلینور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ کا تھا 2011 میں تھا. اس وقت ہم اسلام قبول نہیں کیا تھا, جس طرح سے آپ کہتے ہیں نماز پڑھی نہیں پڑھی, جیسے نارمل گھرانہ ہوتا ہے اسی طریقے سے تھا ہمارا. تو 2012 میں حج کیا, تو وہ ایک ہمارا تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب میں انگریزوں سے ملا تو میں نے دیکھا کہ یہ, میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ لوگ شادیاں کیوں نہیں کرتے, مطلب دیٹ واز دا فرسٹ ایکسپیرینس نا. تو کہتے نہیں, شادی جو ہے نا وہ بڑا ذمہ داری والا کام ہے نا, وہ آپ نے آنسریبل بھی ہونا ہوتا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. وہ لیونگ ریلیشن شپ چل رہا ہے جی, میں جانتا تھا 22 سال سے لیونگ ریلیشن شپ چل رہا ہے, شادی نہیں کرتے. شادی جو ہے نا, جو آپ نے ابھی ڈیفائن کیا ماشاء اللہ, اٹ کمس ود دا رسپانسبلٹی. اور اب ایسی تو نہیں کہا نا کہ اگر آپ نے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اگر شادی کی تو آدھا دین مکمل کیا, تو یہ کوئی اس کا مطلب نہیں کہ آپ 2 شادیاں کر لیں تو پورا دن ہو جائے گا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, تو پھر تو آپ متقی بن جائیں گے. ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ناکام شخص کے پیچھے نا 3-4 عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. خیر, یہ بنی ہوئی ہے کہ جس میں ایک شخص نا سجدہ کر رہا ہوتا ہے طواف میں, تو ایک خاتون کھڑی ہے تو ایک سایہ ہے. تو جو بلاول نے کہا تھا نا کہ جب زیادہ پانی بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, تو اس نے لکھا ہوتا ہے کہ جب ایک بیوی ہوتی ہے تو سایہ آتا ہے, جب زیادہ بیوی ہوتی ہے تو زیادہ سایہ آتا ہے. خیر, یہ لائٹر نوٹ ہے, ہم اس پہ کبھی انشاءاللہ کسی اور دن شادیوں پہ زیادہ شادیوں میں بات کریں گے کیا اس کا حکم ہے. اچھا, تو بہرحال آدھا دن مکمل کیا, تو اس کا کیا مطلب ہوا, آپ کا جو اخلاقی معاملات ہیں اس میں پوچھ گچھ زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ اگر میں غلط نہیں کوٹ کرا کہ وہ آپ بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, آپ کے پڑوسی, آپ کے دوستوں سے اخلاق
کیسا ہے یہ آپ کو بعد میں پوچھا جائے گا. جو آپ کے گھر میں اخلاق ہے وہ آپ سے پہلے پوچھا جائے گا, اور اس میں سب سے پہلے آپ کی بالکل وائف آتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تمہیں سے بہترین وہ ہے the best of you, یعنی ایکسیلنٹ, سب سے ٹاپ کا, جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہترین ہے. بالکل آپ نے اپنی ایگزامپل بھی دی کیونکہ اتنا سینسٹیو میٹر تھا کہ جان لو میں تم سے سب سے زیادہ بہترین ہوں اپنی وائف. میرے خیال سے ہماری سوسائٹی میں نا اس ریلیشن شپ کو جتنی باتیں بھی ہم نے کی ہے اس انداز میں, اس ڈیفینیشن میں سمجھا نہیں جاتا. شاید وہ صرف ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ یار شادی کرنی ہے, چلو ٹھیک ہے یار, اپوزٹ جینڈرز اور یو نو مل کے بس زندگی گزارنی ہے, فیملیز کے لیے میں بھی یو نو. بیوی اور بچوں کو غلطی کرتے ہیں لوگ, دشمن سمجھا جاتا ہے ایک طرح سے. پتہ کیسے قرآن کی اس آیت کا غلط ترجمہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, بے شک تمہاری بیویوں میں اور تمہارے بچوں میں تمہارے لیے دشمن ہیں, ان سے بچو, ان سے ڈرو, ان سے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول پٹ یور سیلف انٹو ٹربل اگر آپ نے ان کے حقوق نہ ادا کیے.